سارے مالدار زکات دیتے ہیں. اس وقت کہا جاتا ہے پاکستان میں بہت غربت ہے, بڑی پریشانی ہے. میں ناظرین بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے شاید آپ کو جھٹکا لگے گا, لیکن میں اس کو پروف کر دوں گا کہ میرے حساب سے اگر پاکستان کی صرف میں بات کروں, پاکستان کے تمام وہ لوگ جن پر زکات فرض ہے وہ اپنی زکات پوری دے دیں تو پاکستان میں غربت بہت کم ہو جائے گی, بلکہ شاید زکات لینے والا مشکل سے ملے گا. اچھا اب آپ کہیں گے جناب یہ تو عجیب بات کر دی, کروڑوں لوگ غریب ہیں, واقعی بالکل ٹھیک ہے, لیکن شاید لوگوں کو یہ نہیں پتا جن کے پاس مال ہے ان کے پاس مال ہے کتنا. اچھا چلیں, اگر آپ کو یہ بات میری یقین نہیں آ رہی نا, آپ خود انٹرنیٹ پہ جائیے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو گوگل کر لیجئے. ٹاپ پاکستان پہ, یہ تو سب کو پتہ ہے نا زرعی ملک ہے. پاکستان کی 70% آبادی اب بھی بتایا جاتا ہے وہ دیہی علاقوں میں ہے. پاکستان میں بہت بڑا زرعی علاقہ ہے. اب ٹاپ 10 کراپس آف پاکستان, وہ ڈاؤن لکھے تو لکھی ہوئی کراپس بھی آ جائیں گی, اور کتنا وہ کراپ کتنی ہوتی ہے, وہ فصلیں کتنی اگتی ہیں وہ بھی لکھا ہوا آ جائے گا, کتنے ٹن, کتنے ہزار, کتنے لاکھ ٹن وہ فصل اگتی ہے. اچھا یاد رکھیے, باقی مال کا تو باقاعدہ ایک شرعی طریقہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد, اس کے تقاضے پورے ہونے کے بعد اس پر 2.5% زکات ہے. زمین کی زکات کا اصول یہ ہے کہ ہر فصل پر خرچہ بھی نکالنے سے پہلے اکثر صورتوں میں 10% اور بعض صورتوں میں 5%, اس کی تفصیل ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے پوری تمام فصلوں پر 5% زکات بنا لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جتنی پاکستان میں کراپ ہوتی ہے, وہ بھی میں ٹاپ 10 کراپ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں سینکڑوں قسم کی فصلیں اگتی ہیں, سبزیوں سے لے کے فروٹ سے لے کے, آم کے سیزن میں ہم ون آف دا ٹاپ مینگو پروڈیوسر ہیں, سنترے کے ٹاپ موقع پر ہم کینو کے ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں. تو اس طرح اگر دیکھیں چاول تو دالیں, اور پھر جناب کمال ہے نا گنے کی فصل, تو شوگر ہمارے پاس. تو اگر اس کو لکھیں آپ صرف کمپیوٹر سے چیک کر لیں 2024 میں پاکستان میں کتنی فصلیں ہوئی اور اس کا 5% بنا لیں. میں نے ایک بار بیٹھ کے بنایا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اصل میں بہت بڑی جو زکات میں کمزوری ہے وہ زمینداروں کی طرف سے ہے. وہاں تو زکات کا پراپر عشر کا نظام ہی نہیں ہے, وہ 2-4 بوڑے دے دیے, 2-4 تونے دے دیے, سمجھا ہماری پوری زمین کی زکات ہو گئی. ورنہ جتنی بھی فصل ہوگی اس کا بعض صورتوں میں 10%, اکثر صورتوں میں 10% اور بعض صورتوں میں 5%. تو میں نے حساب بنایا تو شاید کئی خرب روپے, ارب روپے نہیں, کئی خرب کا عشر بنتا ہے. کچھ زمینیں سال میں 2 فصلیں اور کچھ زمینیں سال میں 3 فصلیں دیتی ہیں. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, ہر فصل پر جو بھی کراپ نکلے گی 10% عشر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. اور اگر پانی, اس کی تفصیل ہے, اگر پانی آپ خریدتے ہیں یا اس پر خرچ ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ہے تو 5%. میں نے 5% لگا دی کہ چلے سب کی 5% لگا کے دیکھے تو اس کی بنتی کتنی ہے. تو میں غور کرتا رہا کہ پاکستان میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں, جتنے بھی خیراتی ادارے ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں, ان سب کا ملا کے کتنا خرچہ ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمیں پتا ہے دعوت اسلامی ایک بہت بڑا اسٹیک رکھتی ہے. دعوت اسلامی کا پچھلے دنوں میں ڈسکس کیا 30-40 ارب روپے, 50 ارب روپے. اب مل ملا کے بڑے بڑے جتنے ہاسپٹلز ہیں, جتنے ادارے ملا لیں, میں سوچتا رہا 500 ارب میں سب نپٹ جائیں گے. سب تو اتنے سے رہ گئے نا, خربوں روپے کی بات ہو رہی ہے. خربوں روپے صرف جو ہے وہ آدھے ارب میں, آدھے خرب میں سب ساری پاکستان کی بڑی تنظیمیں جو بھی غریبوں کی مدد کر رہی وہ ایک طرف ہو گئی. اچھا یہ تو ہو گیا زمینداروں کی فصل. اب آ جائے مالداروں کی فصل. مالداروں کا جو زکات ہے, بزنس ہے جن کے پاس حضرت والا پلاٹس. اب سوچ ہے لوگوں کی کہ اتنے بڑے بڑے, یعنی کراچی میں سوسائٹیز جانتا ہوں جہاں ایک سوسائٹی میں 70-80 کروڑ سے کم کا گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے جناب. پنجاب کے اندر ایسی سوسائٹیوں کی بھرمار ہے جہاں 70-80-100 کروڑ, ٹھیک ہے گھر پہ زکات نہیں ہے, لیکن 70 کروڑ کے گھر میں رہنے والا کوئی 1000 پتی تو نہیں ہوگا نا, اللہ نے اس کو ویسے ہی نوازا ہوگا. تو اب فیکٹریاں ہیں تو کاروبار ہے, لیکن پرابلم یہ ہے اشفاق بھائی, یہاں میں نے ایک اور چیز غور کی ہے, مجھے بس وہ قارون کی ہلاکت کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اس کا معاملہ کیا تھا. وہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا, تورات کا عالم تھا, اس کا چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا, مگر اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو 1000 پر 1 روپے کا حکم دیا تھا زکات کا. شریعت کا حکم اس وقت کیا تھا, 1000 پر 1 روپیہ, یعنی 0.1% زکات تھی. اس کے لیے تخفیف کر دی تھی. نہیں, اس وقت حکم ہی یہی تھا. اچھا, لیکن 2.5% آج ہماری نا, لیکن اس کے پاس مال اتنا تھا کہ 0.1% آف دیٹ ٹائم, وہ بھی اربوں خربوں روپے اس زمانے کے بنتے تھے. تو اس کے دل پر بوجھ ڈال دیا شیطان نے, اتنے پیسے اللہ کی راہ میں کیسے دے دوں. آج بھی پرابلم کیا ہے, جس کی ہزاروں میں زکات ہے نا وہ دے دیتا ہے, لاکھوں والے بھی ہمت کر جاتے ہیں, مگر جب زکات کروڑوں میں پہنچتی ہے نا, امتحان وہاں شروع ہوتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے یار اتنے کروڑ روپے,
اب غور کر لیجیے، اگر آپ کی لاکھوں میں زکات ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکات ہے نا، اگر زکات کروڑوں میں ہے تو اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں میں زکات ہے، تو شرمانا اور گھبرانا کیسا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ مال بڑھ جائے گا اور پاکستان سے غربت میں بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، یعنی آج میں ناظرین کو ایک اور چلے اندر کی بات بتا دیتا ہوں، نارملی لوگ نہیں بتاتے، یہ باقاعدہ ٹاپک میں نے ریکویسٹ کیا اشفاق بھائی سے کہ ہمیں اس موضوع پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ اس کو اگنور کرتے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی اب وہ اہمیت ہی لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح نمازوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اب نماز نہیں پڑھ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے، اب روزے نہیں رکھ رہے، بدقسمتی سے اب زکوٰۃ کے بارے میں بھی اپنی مرضی سے تھوڑا بہت خرچ کر دیا اور سوچا جناب میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں جناب، آپ کو زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے، پراپر کیلکولیشن کرنا ہے، ایک ایک روپیہ نکالنا ہے اور صحیح جگہ پہنچانی ہے۔ یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ذمہ داری ساری میری بنتی ہے کہ زکوٰۃ بنتی کتنی ہے، نکالنا کیسے اور کس کو دینا ہے، وہ دے کر پھر آپ کی ذمہ داری سے آپ فارغ ہوں گے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم مال چھوڑ کر مر جائیں، ہم سوچے بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہی مال ہمارے لیے قبر میں عذاب کا باعث ہو جائے۔ اس وقت پنجاب کا پرائم ٹائم ہے، آخری کئی شہروں میں 15